بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، مفتی فضل ہمدرد صاحب نے شیعہ عالم دین اور سنی عالم دین کے مابین ایک مکالمہ ریکارڈ کروایا خلافت سے متعلق۔ میں نے وہ پورا مکالمہ سنا ہے۔ عبد القادر ہزاروی صاحب نے خلافت راشدہ کو سورہ نور کی جو آیت ہے، آیت استخلاف، اس کے ذیل میں بیان کیا۔ وہ اس کی وضاحت بھی کر رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان کی حکومت کے نامزد ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو میں یہاں پر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین صدیوں سے جو حضرت ابوبکر کی خلافت اور حکومت کو لے کر ایک طوفان بدتمیزی ہم نے بپا کیا ہوا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں جو اختلاف ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں یا رسول اللہ کی حدیث میں نص نہیں ہے، ورنہ اختلاف ہی نہ ہوتا۔ صحیح سند سے ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کسی شخص کے نامزد ہونے کو بیان کیا۔ ایون حضرت ابوبکر نے تو حدیث بیان کی تھی۔ انصار مدینہ نے جو رائے قائم کی تھی کہ ہم میں سے ایک امیر ہونا چاہیے، حضرت ابوبکر نے وہاں پر روایت سنائی اور انصار مدینہ کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول اللہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی کہ امیر قریش میں سے ہوگا، اور اہل عرب قریش کی اقتداء کے علاوہ کسی اور کی اقتداء کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی اور کے زیر اثر رہ ہی نہیں سکتے۔ تو انصار نے اپنی رائے چھوڑ دی، لیکن کسی مخصوص شخص کے بارے میں کسی نے وہاں پر کوئی روایت نہیں سنائی۔ اسٹیبلشڈ ہسٹری کو اٹھا لیں، چند اخبار کو اٹھا لیں، کسی نے وہاں پر کوئی روایت نہیں سنائی۔ تو یہ مسئلہ اس درجے میں تو منصوص من اللہ رہا ہی نہیں۔ اور جہاں تک فضل ہمدرد صاحب آیت استخلاف کی روشنی میں بار بار یہ بات کر رہے تھے، نص نص نص، میرے بھائیو نص کا کیا مطلب ہے؟ ہر آیت نص نہیں ہوتی، ہر حدیث نص نہیں ہوتی۔ آپ اصولی مباحث اٹھا کر دیکھ لیں، نص کہتے ہیں مراد متکلم، کہ یہی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، یہی پیغمبر اعظم کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ عقیدہ امامت پر تشیع کو بھی دیکھ لیں، چاہے وہ قرآن کی آیات سنا رہے ہوں یا احادیث مبارکہ سنا رہے ہوں، وہ نص خفی تو ہو سکتی ہے کہ انہیں استدلال کر کے بتانا پڑتا ہے کہ اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، باقی معاذ اللہ پاگل ہے نا، ان کو نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ یہ صرف معذرت کے ساتھ ہمارے شیعہ بھائیوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ بھائی وہ واضح نص ہو تو سب کو سمجھ میں آئے نا۔ تو نص کا مطلب مراد متکلم ہوتا ہے۔ ہر آیت نص کہاں سے ہو گئی؟ اصطلاح کا معنی ہی بدل دیا ہم نے۔ تو وہاں پر وہ آیت کے ذیل میں خلافت راشدہ کو ہزاروی صاحب بیان کر رہے تھے، جس نص کا حوالہ فضل ہمدرد صاحب دے رہے ہیں، نہ وہ مولا علی کے بارے میں ہے نہ وہ حضرت ابوبکر کے بارے میں ہے۔ اسے کہتے ہیں استدلال کرنا آیت سے۔ تو اس معنی میں آپ نص کہہ سکتے ہیں، لیکن اصلاً جو اصولی اصطلاح ہے نص کی، وہ ہے مراد متکلم۔ تو قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے، کیونکہ ان نصوص پر پھر اختلاف نہیں ہوتا، وہ بالکل واضح ہوتی ہے، مفسر ہوتی ہیں، کہ قرآن کی نص ہے نا۔ تو ہمارے عمومی طور پر لغوی مفہوم میں نص کا لفظ بول دیا جاتا ہے، حقیقت میں ہم اس فن سے یا اس اصول سے واقف نہیں ہیں کہ کتابوں میں نص کس معنی میں بولا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام، حضرت ابوبکر کی خلافت یا مولا کائنات کی خلافت پر کوئی نص نہیں ہے۔ تشیع بھی استدلال کر کے ہمارے سامنے بات کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی منصوص من اللہ امام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر امام بنایا ہے تو استدلال انسان کیوں کر رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کو اگر شورا نے منتخب کر لیا تو مولا کائنات کی منصوص من اللہ امامت کو جب زمین پر لائیں گے تو وہ بھی تو لوگ ہی قبول کریں گے نا۔ تو واضح نص اگر ہوتی تو سقیفہ میں اختلاف ہی نہ ہوتا۔
انصار نے تو خود کو پیش کیا نا، مولا علی کو تو پیش نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہے تو اس اعتبار سے نہیں کیا کہ اللہ نے ان کو بنایا ہے یا حضور ان کے بارے میں یہ فرما کر گئے ہیں۔ تاریخ میں ایسا نہیں ملتا۔ شاذ و نادر اقوال سے نتیجے اخذ نہیں ہوتے۔ ہم ایک نتیجے پہ بات کر رہے ہیں نا، ایک مقدمہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ شاذ و نادر اقوال سے یا اکا دکا روایات سے اتنا بڑا مسئلہ آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو جو اتنی کثیر روایات عدم نص کو بیان کر رہی ہیں اس کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ تو فضل صاحب اچھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں خلافت راشدہ سے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈائریکٹلی تو آپ کہہ سکتے کہ قرآن سے اس کے دلائل ملتے ہیں۔ تشیع کے بارے میں بھی میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ مولا علی کی امامت کے حوالے سے قرآن و سنت میں دلائل ملتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ نبی چنتا ہے، نبی استدلال سے نہیں چنا جاتا کہ استدلال کرنا پڑے۔ واضح نصوص ہوتی ہیں، واضح حقائق ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ اگر امام بھی چنتا ہے تو واضح ہونا چاہیے نا۔ یہ بار بار آیات پیش کرنا جی وہاں امامت بیان ہوئی ہے، وہاں امامت بیان ہوئی ہے، یہ آپ استدلال کر رہے ہیں۔ وہی استدلال ہزاروی صاحب نے آیت استخلاف سے کیا۔ تو خلاصہ کلام جانشین پیغمبر کا تعلق شورا سے ہے، نصوص سے نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو حق حاصل ہے نص پیش کرنے کا تو ہمیں بھی حق حاصل ہے، ہم شورا پر نص پیش کر دیں گے۔ اور جس طرح آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ واضح طور پر تو مولا علی کے بارے میں کوئی حدیث کوئی آیت نہیں ہے، من کنت مولا میں بھی اگر آپ نص کی بات کریں تو کیا رسول اللہ کا کہ یہ دلی خواہش ہے؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور مولا علی کو اپنا امام کہہ رہے ہیں، امت کا امام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم نے امت کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ یہ معنی تو ہم نے نکالا نا استدلال کر کے، تو نص تو وہ بھی نہ ہوا، فن کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔